نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، سیرت مبارکہ کے بعض پہلوؤں کو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا بقیہ سال کے 11 مہینے ہوں، منبر و محراب سے تو سیرت مبارکہ ہی بیان کی جائے گی، وہی بیان کی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اس کا نام لیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ جو بات قرآن اور حدیث کی ہے وہ سیرت مبارکہ کی ہے۔ سیرت دراصل قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن کا علم قرآن میں، قرآن کا عمل حضور میں۔ کان خلقہ القرآن، آپ کی صفت قرآنی تھی، آپ کے اخلاق، آپ کی صفات قرآن پاک ہی تھے۔ اصل ہے وہ بات کہ انسانی زندگی الفاظ پر مبنی نہیں ہوتی، خالی عملی مشق پر مبنی ہوتی ہے، ظاہر پر مبنی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ظاہری پہلو ہونا چاہیے جس کو محسوس کیا جا سکے، دیکھا جا سکے، نقل کی جا سکے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پہلے قرآن اتار کے بعد میں مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ پہلے مبعوث فرما کے پھر قرآن دیا۔ شخصیت پہلے ہے۔ اور ایک مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ سیرت مبارکہ میں غور و فکر کی عادت ہو۔ اسی لیے میں نے بعض علماء کرام کی آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ روزانہ تھوڑی دیر سیرت مبارکہ کی کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی سیرت کی کتاب جو اپنے مستند اور بزرگ علماء کی لکھی ہوئی ہو۔ لکھنے والا بزرگ ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، بزرگ نہیں ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ مستند ہے لکھنے والا، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، غیر مستند ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور سب کا اثر یکساں نہیں ہوتا۔ منفی اثر بھی ہوتا ہے، مثبت اثر پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لکھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں علماء کہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اور کتابوں میں سیرت کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس میں وہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ہونی چاہیے اور مستند لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب بزرگ کو اور مستند کو کیسے جانو گے؟ تو جو مستند لوگ ہیں ان سے معلوم کیا جائے گا۔ وہ اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر میر ولی الدین فلسفے کے بڑے وہ گزرے ہیں، پی ایچ ڈی حیدرآباد کے، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی تھے۔ وہ عثمانیہ کے پروفیسر رہے ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی کے بڑے عالم بھی تھے، بڑے صوفی بھی تھے، بہت محقق تھے۔ انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ آدمی کا جو تحت شعور ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو استعمال میں نہیں آتا، آدمی کے فہم کا، ذہن کا حصہ، اور یہ تو سبھی بتاتے ہیں ڈاکٹر بھی آج کل۔ اور جو فوق شعور ہے، جو استعمال میں آنے والا حصہ ہے، وہ بہت چھوٹا ہے۔ اور دونوں میں تناسب کی نوعیت ایسی ہے کہ 2.5% استعمال میں آتا ہے اور 97.5% استعمال میں نہیں آتا ہے۔ فوق شعور اور تحت شعور کی مثال انہوں نے دی ہے برف کی سیل سے۔ اگر آپ برف کی سیل کو پانی میں چھوڑ دو گے تو جو سیل نظر آ رہی ہے برف کی وہ فوق شعور ہے، جو پانی میں ڈوبی ہوئی ہے وہ تحت شعور ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تحت شعور
فوق الشعور میں اپنا اثر کرتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل استعمال میں نہیں ہوتا. آپ کے استعمال کرنے نہیں کرنے کی بات الگ ہے. ہم استعمال نہیں کرتے اس کو، لیکن وہ اپنا کام نہیں کرتا ویسی بات نہیں ہے. وہ اپنا کچھ نہ کچھ کام بھی کرتا رہتا ہے. تو جتنی چیزیں آدمی کے علم میں آ جاتی ہیں تو وہ اس کے تحت شعور میں چلی جاتی ہیں، سیو ہو جاتی ہیں. اس کے ضمن میں ایک بڑی لمبی بحث کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ رات کے وقت میں جب آدمی سوتا ہے تو اس کا تحت شعور اس کے فوق شعور پر اثر ڈالتا ہے. وہ حصہ جو استعمال میں نہیں ہے، اس میں جو چیزیں محفوظ ہیں، اس حصے پر جو استعمال میں ہے اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے. اس کے ضمن میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم رات سوتے ہوئے سیرت مبارکہ کے 1-2 صفحے پڑھا کریں تو وہ پوری رات جو ہم نے پڑھ لیے تھے وہ تو ظاہر کے تحت شعور میں تو چلا جائے گا. جو دیکھ لیا، جو سن لیا، وہ تو جائے گا ہی جائے گا. ایسے ہی جیسے کیمرے کے سامنے آپ نے کوئی چیز رکھی ہو، بٹن آن کر دیا ہوا ہے تو جاتی رہے گی چیز. اس طریقے سے ہماری اندرونی تربیت ہوتی رہے گی، اس سے ذہن بنتا رہے گا، مزاج بنتا رہے گا. تو اس لیے سیرت مبارکہ کا مستقل مطالعہ آدمی کو کرنا چاہیے، اس سے بڑی بصیرت حاصل ہوتی ہے. عام طور پر ہم لوگ جن کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں یا مشورے دیتے ہیں، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم. سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے سیرت النبی. قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے بہت خاص، اقاہ رحمت للعالمین. اور پھر سیرت المصطفیٰ فلاں، مطلب یہ کہ سیرت کی تو بے شمار کتابیں ہیں. یہ کتابیں ایسے علماء کی لکھی ہوئی ہیں جو بزرگ بھی تھے، جو مستند بھی تھے. تو اس کی وجہ سے ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے خاص فائدہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی کتاب اپنے سرانے رکھی ہو اور آدمی سونے سے پہلے 1 صفحہ 2 صفحے پڑھ لیں، روزانہ تھوڑا 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 اس کے علم میں یہ بات آتی رہے گی. آج کی نشست میں جو بات میں عرض کروں گا آپ کے سامنے میرے دوستو، سیرت مبارکہ کے پہلو کی حیثیت سے، ایک حصے کی حیثیت سے، ایک رخ کی حیثیت سے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی، ثقافتی زندگی، کلچرل زندگی. سماج اور ثقافت اور تہذیب کے نام سے جو چیز اس وقت رائج ہے، مسلمان اس پہ کام نہیں کر رہا اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی نہیں لے رہا، اور اس سے اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی سوسائٹیز کو آباد نہیں کر رہا، اپنے مردوں کو، اپنے عورتوں کو. اس کا اثر یہ ہے کہ سماج اگر بدل گیا تو سماج میں اگر باطل آ گیا تو باطل کے قبول کرنے کی پوری زمین تیار ہو جاتی ہے. سماج میں اگر حق آ گیا تو حق کو قبول کرنے کی پوری زمین تیار ہو جاتی ہے. ہم عقیدوں پہ بحث کرتے ہیں، ہم نماز کی پابندی کی بات کرتے ہیں، کرنا چاہیے. ہم روزے کی پابندی کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی بات کرتے ہیں، کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی پہلو ہمارا ہے. سماجی زندگی ایک عام زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا سماج یہاں کے سماج میں ضم ہو رہا ہے، مرج ہو رہا ہے. ایک ہماری زندگی ہے جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. عادات، اخلاق، اطوار، خوشیاں، فنکشن، رہنے سہرے کے طور طریق، میل ملاپ کے طور طریق سماجی زندگی کا حصہ ہیں یہ سارے کے سارے. اور اس میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ غور و فکر کر کے ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے دوستوں کو اس میں جو ہے نا وہ چیز چلانی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ اسلامی ثقافت ایک مستقل چیز ہے. اسلامی سماج ایک مستقل چیز. ہمارے ملنے ملانے کے انداز الگ ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز الگ ہیں، ہماری خوشیوں اور غمیوں کے انداز الگ ہیں، ہمارے فنکشنز کے انداز الگ ہیں، ہمارے رہنے سہنے کے انداز الگ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے روشنی لینا کہ بھئی آپ نے ہمیں کیا دیا ہے. صحابہ کے سماج میں کیا چیز تھی، صحابیات کے سماج میں کیا چیز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل اور آپ کا قول اس میں کیا تھا. 2 چیز آج ہم کرتے ہیں.
اس کے اوپر قابو پانا، اس میں محنت کرنا ایمانی زندگی کے واسطے ضروری ہے، اسلامی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی ایسے ہی فرائض اسلام میں سے ہیں جیسے دیگر فرائض اسلام میں سے، بلکہ یہ بہت سے فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہ بعض ایسی چیزیں چل پڑتی ہیں سماج میں، رواج میں، عاداتوں میں، اطوار میں، کہ دھیان میں نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا اثر کتنا دور رس ہے۔ مثال کے طور پر ایک بنیاد یہ ہے کہ ہمارے اسلامی سماج میں بے حیائی، فحش، مرد و زن کے ناجائز تعلقات اور اس سے ریلیٹڈ اور اس کی طرف متوجہ کرنے والی ساری چیزیں اسلام نے نہیں رکھی۔ ہمارے سماج کا حصہ یہ ہے، ہمارا سماج ہے یہ کہ مرد و زن کے تعلقات پر مشتمل جتنی چیزیں ہیں وہ اوپن نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں بہت سی چیزیں نہ صرف یہ کہ اوپن نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ غیر اوپن بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ نقصان پہنچائے گی لازماً سماج کو۔ بیٹھے بیٹھے کل ایک چیز کی طرف ذہن گیا، جیسے یہ فون کے رنگس ہیں، دیکھنے میں ایک ایسی کامن چیز ہے کہ ادھر ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی ہمارے سماج کا حصہ ہے۔ کسی کا بھی فون کا رنگ بجے گا تو وہ بظاہر ہے کہ اس میں تو آپشنز اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی کامن سا بغیر کسی قسم کا بغیر میوزک والا بھی لے سکتے ہیں، نہیں، لیکن لوگ وہ جو آپشن رکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اس میں اور بہت سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک وہ چیز ہوتی ہے جس میں میوزک پناہ پایا جاتا ہے، میوزک، موسیقی، آلات اللہ والعیب جن کو کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں اپنے پیروں تلے روندتا ہوں، میں ان کو روندنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ صحیح سماج کی تشکیل نہیں دے گی یہ چیز۔ ہوتا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ غور فرمائیے اس میں۔ آپ نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، راگ اور گانا نفاق ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ نفاق کی کھیتی کا پانی ہے، یہ میوزک جو ہے یہ منافقت کی کھیتی کا پانی ہے یہ، اور آپ کو پتا ہے کہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، مین چیز ہوتی ہے اس میں۔ الغناء ينبت النفاق، یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ ایک کتاب میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا میں، اس سے پھر اس بات کو بڑی تقویت ملی، سمجھ میں آئی بات کہ ڈاکٹروں نے جو نفسیات والوں نے اور پتہ نہیں کہ تحقیقات کرنے والوں کی کون کون سے گروپ کس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، انہوں نے انسانی دماغ پر جو کام کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک اس کا رائٹ سائڈ ہے، ایک اس کا لیفٹ سائڈ ہے انسان کا، دونوں کے کام فنکشن الگ الگ ہیں۔ ایک کا کام یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو لے لیتا ہے، دوسرے کا کام یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو نہیں لیتا بلکہ سلیکٹ کر کے لیتا ہے۔ دماغ کا وہ ایک حصہ وہ ہے جو سلیکٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق لیتا ہے، لینا ہے نہیں لینا ہے، مناسب ہے نہیں مناسب ہے، اس کی جیسی سمجھ ہے اس کے اعتبار سے وہ چوز کرتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو پورا لے لیتا ہے۔ اس کو ان لوگوں نے اپنی فہم کی سہولت کے واسطے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کا نام دیا ہوا ہے۔ اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر لیفٹ سائڈ کی طرف پہنچانے والی انفارمیشن میوزک کے ساتھ ہو تو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ جو کام کرنے والا حصہ ہے، سیکشن ہے، جو کہ انتخاب کر کے لیتا ہے، چن کے لیتا ہے کہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، وہ اپنی مرضی کا اس میں تصرف کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ میوزک لگا دیں گے اس بات کے ساتھ تو پھر اس میں ریجیکٹ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے ان لوگوں کے بیان کے مطابق تو پھر آپ حدیث شریف کے مفہوم کو ذرا اس کے ساتھ میں جوڑ لیجیے، آپ پھر اس کے تناظر میں غور فرمائیے کہ اس کا کیا نتیجہ اور کیا ریزلٹ ہے۔ دیکھنے میں ایک سمپل سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، ارے بھیا بچے ڈال دیتے ہیں اور میں نے کیئر نہیں کیا، وہ چل رہی ہے، نہیں سے ذرا مزہ آ جاتا ہے۔ اور خالی رنگ بجنے میں وہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے
تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی اس کو باضابطہ طور پر استعمال کرتا ہو، باضابطہ اس کی عادت ہو، دکان میں اس نے میوزک لگائی ہوئی ہے، ہوٹل میں اس نے میوزک لگائی ہوئی ہے، آفس میں اس نے میوزک لگائی ہوئی ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے میوزک سن رہے ہیں، جاتے ہوئے میوزک سن رہے ہیں، آتے ہوئے میوزک سن رہے ہیں. تو اپن مسلمان ہیں، ناچتے نہیں ہیں، ورنہ دوسرے تو ساتھ ساتھ ایکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ بول رہا ہوتا ہے ویسے ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، اچل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ذرا ثقافت دکھاتے ہیں کہ ہم بدتمیزی ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسی نہیں. بات کا مطلب تو یہی ہوا. یہ ہماری سماج کا حصہ نہیں ہے. تو ہمارے سماج میں جو بنیاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے عادات، اطوار، کلچر وائز اور ہماری میل ملاپ، ہماری تفریحیں اور ہمارے فنکشن، ہماری دعوتیں، ہمارے سینٹرز، وہ کس ٹائپ کے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تو ہوگی نا، سیرت مبارکہ کی روشنی تو اس میں ہوگی. تو ایک ایک ارشاد میں غور کریں گے تو اس کے پہلو نکل آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بنیادی طور پر ہمیں اصول عطا فرمایا ہے، پالیسی عطا فرمائی ہے، نہج عطا فرمایا ہے سوچ کا، وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے جو تعلقات ہیں، عورت اور مرد کے جو تعلقات ہیں، نہ وہ ظاہر ہونا چاہیے، نہ وہ بولے جانا چاہیے، نہ اس پر رہنمائی ہونی چاہیے، نہ اس کے کہانیاں بننی چاہیے، نہ اس کے کارٹون بننے چاہیے، نہ اس کی گیم بننی چاہیے، نہ اس کی طرف متوجہ کرنے والا کوئی وہ ہونا چاہیے، داعیہ ہونا چاہیے ساتھ میں. ان سب پر اسلام نے ایک پابندی رکھی کہ صاف ستھرا، پاکیزہ، احترام والا، عزت والا، شرافت والا، اقدار والا جو سماج زندہ وجود میں آئے گا نا، وہ اس سے آئے گا. انسانیت ایک کمال ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کی ایک حیثیت دنیا میں رکھی ہے. ورنہ تو اس کے لیے بھی لباس نہ ہوتا، اس کے بھی نر و مادہ ایسے پھر رہے ہوتے جیسے جانوروں میں نر و مادہ پھرتے ہیں. اس کے بھی اعضائے انسانی ایسے ظاہر ہوتے جیسے جانوروں کے اعضائے انسانی کے جسمانی کے اوپر اللہ نے کوئی پردہ پوشی نہیں رکھی ہوئی ہے. ان کی زندگی کا جو نہج ہے وہ انسانوں کا کیوں نہیں رکھا گیا ہے؟ کیوں ہمارے ساتھ لباس کے ساتھ اصول ہیں؟ کیوں ہمارے ساتھ ستر کے اصول ہیں؟ کیوں ہمارے تعلقات کے اندر پوشیدگی رکھی ہوئی ہے؟ انسان ہے، یہ جانور نہیں ہے. اس کو جانور بنے سے آگے کے بہت سے کام سونپے گئے ہیں، جانوروں کو نہیں سونپے گئے ہیں. یہ مابعد امتیاز یہ چیز ہے. اس کو جامع المخلوقات بنایا گیا ہے، تو اس کو ایک کردار اس کو جانور پنے کا اس کے اپنے تقاضے کی وجہ سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو بھی رعایت کی گئی، اس کے بھی قاعدے قانون دے دیے گئے. لیکن اس کو ملکوتی ساری صفات وہ بھی دی گئی، فرشتوں والے کام وہ بھی دی گئے، آسمانی مخلوقات والی جو مصروفیتیں ہیں وہ بھی دی گئی. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنایا گیا، ان کی صفات کو ظاہر کرنے کا اور ان کی خلافت کو نافذ کرنے کا، کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، ان کے درباری بننے کا شرف دیا گیا ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملیک مقتدر کے پاس ان کی زبردست اکرام کی سیٹیں ہوں گی. کیا مطلب ہے اس کا، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا. یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہ ہے وہ فرق کرنے والی اصل چیز ہے کہ اگر انسانی ذہن ہے، انسانیت ہے مزاج میں، تو پھر اس پہلو سے سوچنا ہوتا ہے. ہم خالی حیوان نہیں ہیں، تو ہم اپنے سماج میں حیوانیت کا رواج نہیں دے سکتے خالی. اسی لیے حیوانیت کو تقاضے کے درجے میں رکھا گیا، اس کے لمٹس بنائی گئی. انسانیت کو کمال کے درجے میں رکھا گیا، اور اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس کے لیے سجایا ہے، اور عالم دنیا اور عالم آخرت کو اس کے لیے سنوارا ہے. اس کے ساتھ وابستہ فرمائی ہے ان ساری چیزوں کو، جانوروں کے ساتھ نہیں ہے سب چیزیں. جانوروں کو نہ جنت ہے، جانوروں کو نہ جہنم ہے. تو ہمارے اپنے سماج کا یہ مطلب ہے. سماجی زندگی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روشنی لینی ہوگی مجھے اور آپ کو. ہمارے گھروں میں حیا کا ماحول ہو، شرم کا ماحول ہو، پردے کا ماحول ہو، عزت نفس کا ماحول ہو، خودداری کا ماحول ہو، بڑوں کی عزت کا ماحول ہو، چھوٹوں کی شفقت کا ماحول ہو، حاکم اور محکوم کا ماحول ہو، تابع اور متبوع کا ماحول ہو، چھوٹے بڑوں کی بات مان رہے ہوں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ اپنی بات چلا رہے ہوں، گھر کا ایک انتظام ہو، کمانے کے اصول ضابطے، کھانے کے اصول ضابطے، رہنے سہنے کے اصول ضابطے، پہننے اوڑھنے کے اصول ضابطے، خوشیوں میں شریک ہونے کے اصول ضابطے، غمیوں میں شریک ہونے کے اصول ضابطے، تقاریب میں شرکت کے اصول ضابطے ہمیں دیے گئے ہیں میرے دوستو. یہ سارے کے سارے یہ ایک پہلو ہے جس پر مجھے اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.